اسرائیل کے وزیر اعظم سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے 3 دشمنوں کا نام بتاؤ جس سے آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس نے تینوں میں شیعہ ملک کا نام لیا تھا، کسی اور کا نام نہیں لیا تھا۔ مطلب آج بھی اگر دشمن کسی سے ڈرتا ہے تو وہ شیعہ آئیڈیالوجی سے ڈرتا ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی اگر مضبوط ہے تو مکتب اہل بیت نے، کربلا نے آپ کو دی ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں موجود ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک ظہور امام زمانہ کی آئیڈیالوجی، دوسرا عزاداری امام حسین کی آئیڈیالوجی، کہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پہ امام کے سپاہیوں کو تیار کیا جاتا ہے، یعنی یہاں فکر ملتی ہے اور ایک ہدف ملتا ہے۔ اب ایک آدمی کو ہدف ہی نہیں، وہ کہتا ہے پیدا ہوں گے، لیکن آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ پیدا ہو چکے ہیں، مل سکتے ہیں، کنیکشن بن سکتا ہے، تو آپ پھر امام کے قریب ہونے کی کیا کرو گے؟ کوشش کرو گے۔ ہر مجلس میں، ہر جگہ ہم دعا کرتے ہیں، اے خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ میں نے آج تک نہیں سنا، عید میلاد النبی ہوتے ہیں، اتنی محفلیں ہوتی ہیں، کوئی مسلمان دعائی کر دے اے خدا اسے پیدا کر دے، یعنی یہ دعائی کر دے کہ حضرت مہدی کو جلدی پیدا کر دے۔ یہاں یہ بھی توفیق کسی کو نصیب نہیں ہوتی، تو جس کے ہاتھ میں پہلے علی کا دامن ہے وہ آخری علی کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا، جب انقلاب اسلامی آیا تو امام خمینی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے؟ بولتے اتنے عرب ملک ہیں وہ جا کے مدد کریں، قومیت کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ مصر آگے بڑھے، سیریا آگے بڑھے، دبئی آگے بڑھے، سعودی عرب آگے بڑھے، الجزائر آگے بڑھے، بھئی ہمارا کیا جائے؟ ہم ان کا مکتب ہمارا مکتب نہیں، اوپر سے سارے ہمیں کافر بھی بولتے ہیں اور ہم جائیں ان کی مدد کے لیے۔ لیکن امام خمینی نے کہا نہیں، جاتے جاتے حسین کی وصیت تھی۔ کیا وصیت تھی؟ کہ مظلوم جہاں بھی ہو اس کی مدد کرنا، یہ مت دیکھنا اس کا مذہب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، جہاں بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ جتنی مدد فلسطینیوں کی اہل بیت کے چاہنے والوں نے کی ہے، کسی نے نہیں کی۔ پورے عالم اسلام میں اگر یوم القدس کوئی مناتا ہے تو کون ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ جگہ جگہ ہم نے فلسطینیوں کی مدد کی، وہ اخلاقی مدد بھی تھی، فزیکل مدد بھی تھی، ہر طریقے سے انہوں نے مظلوموں کی مدد کی۔ یمن والوں کی مدد اس لیے نہیں کی جاتی، یہ تصور پھیلایا جاتا ہے کہ کوئی یمنی شیعہ ہیں اسی لیے مدد کر رہے ہیں۔ بھائی فلسطینی کون سے شیعہ ہم مدد کر رہے ہیں؟ بوسنیا کے مسلمان کون سے شیعہ تھے کہ شیعوں نے ان کی مدد کی؟ جہاں بھی مظلوم پایا جاتا ہے یہ فرض ہے، امام حسین کی وصیت ہے کہ تم اس کی جا کر کیا کرو؟ مدد کرو۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کچھ کیمپس لگائے گئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، سیلاب آیا ہے، ظاہر ہے حکمرانوں کو تو پرواہ نہیں ہے، مور دین میرے خیال میں ابھی تک 200 لوگ بیچارے فوت ہو چکے ہیں، بچے خواتین زیادہ تر اس میں ہیں، لوگوں کی زمینوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس چیز میں بھی سب سے آگے کون ہونا چاہیے؟ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہونے چاہیے۔ ہمارے ایک مولانا تھے بلوچستان میں، بہت ماشاءاللہ کام کر رہے تھے، یقیناً اب بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا آپ کام کس طرح کرتے ہیں؟ کہہ رہے تھے وہاں پانی کی بڑی قلت ہے، 600 فیٹ 700 فیٹ 1000 فیٹ نیچے پانی ہے، خواتین بیچاری 1 2 3 کلومیٹر دور جاتی ہیں پانی اٹھانے۔ تو کہتا میں نے کہا ہم تو کربلا والے ہیں، ہم تو پیاسوں کی پیاس بجھانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حالانکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کتنی، ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ دشمن نے وہاں کتنا کام کیا، کہ
کہ 2000 سے زیادہ مدارس بنائے گئے اسلام سکھانے کے لیے نہیں، شیعوں کو کافر بنانے کے لیے۔ اتنے مدرسے وہاں بنے، یہ ضیاء الحق کے زمانے سے وہاں مدارس بنائے گئے، کیونکہ وہاں پہ قوم پرستی کا عنصر بہت زیادہ تھا، نیشنلسٹ وہاں بہت زیادہ لوگ تھے جو بلوچ موومنٹ کو چلاتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس موومنٹ کو کیسے توڑا جائے، تو موومنٹ تبھی ٹوٹے گی جب لوگ صحیح مسلمان بنیں گے، کیونکہ اسلام میں قوم پرستی لعنت ہے، جو قوم پرست ہے وہ بے دین ہے۔ تو یہ کہے کہ پشتونستان ہو یا پتہ نہیں سندھو دیش ہو یا مہاجر بولیں کہ ہمارا اپنا دیش ہو، اسلام میں قوم پرستی حرام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ رنگ نہ نسل، تمہارے یہاں اگر معیار ہے تقوی کا معیار ہے۔ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور دشمن جہاں بھی فتنہ کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ قوم پرستی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب بلوچستان میں قوم پرستی تھی کیونکہ محرومیت بہت تھی، جہاں محرومیتیں ہوتی ہیں وہاں قوم پرستیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے بجائے کہ حقوق مانگا جائے، الٹا غلط دشمن ان کو استعمال کر کے قوم پرست بنا دیتا ہے، پھر وہ خود کو شہید کا درجہ بھی دیتے ہیں، ہم اپنی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی خسرت دنیا والآخرہ، مسلمان کا قتل کر دیتا ہے۔ اب اگر تو قوم پرست ہے، مد مقابل تمہارے سامنے کون ہے؟ ایک مسلمان کھڑا ہے، تو بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، لہذا مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ اور اکثر آپ قوم پرست لوگ دیکھیں گے وہ بے دین ہوتے ہیں، سیکولر مائنڈ سیٹ ان کا ہوتا ہے، یا کمیونسٹ ہوتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، مقدسات کو برا بلا بولتے ہیں، امام حسین کو برا بلا بولتے ہیں۔ ایسے ہی قوم پرست انہوں نے کوئٹہ میں ہمارے بیچاری ہزارہ برادری میں بھی انہوں نے پیدا کیے، کیونکہ جتنا قتل زیادہ ہوا محرومیاں بڑھیں۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو تمہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تم شیعہ ہو۔ اب ہم شیعہ نہیں رہیں گے تو ہمیں کوئی قتل نہیں کرے گا، تو آج کے بعد ہم شیعت کا نعرہ بلند نہیں کریں گے، اپنی قوم کا نعرہ بلند کریں گے۔ اس پاگل کو یہی نہیں پتا خدا نے جو تجھے شکل دی ہے، تو مانے نہ مانے دنیا تجھے شیعہ ہی سمجھتی رہتی ہے۔ تو لوگ جب قوم پرستی میں چلے جاتے ہیں اپنا دین و ایمان کیا کر دیتے ہیں؟ گوا دیتے۔ اب بلوچستان میں تھی قوم پرستی، اب قوم پرستی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کہ ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، اور کیونکہ اسلام میں قوم پرستی حرام ہے، جب یہ دیندار بنیں گے آٹومیٹکلی بولیں گے قوم پرستی حرام ہے، قوم پرستی چھوڑ دیں گے۔ اب بھائی بجٹ کہاں سے آئے؟ دیندار بنانے کے لیے مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، مولوی بھیجو تاکہ ان بیچارے بلوچوں کو دین صحیح سے سکھایا جائے، اسلام کا مطلب بتایا جائے۔ تو وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے کہا میں ہی سکھاتا ہوں نا انہیں اسلام، بجٹ بھی تجھے میں دے دیتا ہوں۔ سعودی عرب نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا ضیاء الحق کے زمانے سے، اور اس زمانے سے وہاں مسجدیں بننا شروع ہو گئیں۔ انویسٹ کتنی تھی؟ ایک مدرسے کے طالب علم کو بٹھا دیا کہ تو مولوی بن جا، لٹریچر ہم تجھے دیں گے، سکھانا کیا ہم تجھے بتائیں گے۔ اب یہاں سے باہر والے ان ہو گئے اور انہوں نے ان کو سمجھو مسلمان بنانا شروع کر دیا، صحیح والا مسلمان، اور اسی کے درمیان ان کو زہر دینا شروع کر دیا۔ ورنہ ہمارے یہاں ریسرچ موجود ہے کہ بلوچوں کے 2-3 قبیلے ہیں جو حجاج یوسف کے زمانے میں ہجرت کر کے آئے تھے، شیعہ تھے۔ آج بھی آپ جائیں گے بعض لوگ وہاں پہ ذکری نام سے بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ اب وہ ذکری ہیں، وہ کبھی مولا علی کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی اور کا نام، ان کو نہیں پتا۔ بائی ٹائم تقیے میں آ کے انہوں نے اپنے مذہب کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ کئی ہمارے ہزارہ برادری بتاتے ہیں مولانا 70s میں 60s میں جب ہم زیارات پہ جاتے تھے، یہی بلوچ گاؤں جب ہماری بسیں رکتی تھیں یہ ہماری خدمت کرتے تھے، گھروں سے آتے تھے، کبھی کھانا لے کر آتے تھے۔ اتنی نفرتیں پھیل گئیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مولوی بھیج دیے 15,000 تنخواہ پہ، 20,000 تنخواہ پہ۔ آپ جنگل میں دیکھو گے مسجد بنی ہوئی ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قوم پرستی سے دور کرنے کے لیے مسلمان بنانا تھا، اور اس نتیجے میں 2 بیماریوں نے جنم لیا۔ قوم پرست بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ بھی وہاں پہ بن گئی، فرقہ واریت بھی وہاں پہ پھیل گئی۔ اب 2 درد سر ہو گئے، ایک طرف قوم پرستوں کا مقابلہ کرو، ایک طرف شدت پسندوں کا مقابلہ کرو، یعنی مذہبی شدت بھی بڑھ گئی، قومی شدت بھی بڑھ گئی۔ جب انسان عقل استعمال نہ کرے تو اس مولانا نے یہ سب سے بڑا کام کیا کہ مولانا اب یہاں پہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبت بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں؟ یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ دنیا میں more than 7.5 بلین اگر آبادی ہے، اس آبادی میں مثلا 1.5 بلین مثلا مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں مثلا 300 یا 350 شیعہ ہیں۔ مطلب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 7 بلین لوگوں کو کیا کرو؟
نظام امام زمانہ کی دعوت دو، مکتب اہل بیت کی دعوت دو۔ تو اب اس دعوت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اتنا بڑا کام امام حسین نے کیا۔ اس وقت کا دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسین کو جنگل میں لا کے قتل کر دوں گا، دنیا کو کیا پتا کوئی حسین تھا، کوئی آیا تھا، کوئی نبی کا نواسا تھا۔ اللہ کی آواز ہے، یزید ایک پلین تو بناتا ہے، ایک پلین میں خدا بناتا ہوں۔ جس جنگل کو تو حسین کا مقتل بنانا چاہتا ہے، میں بھی تیرا خدا نہیں اگر اس جنگل کو مومنوں کی جنت نہ بنایا۔ وقت ثابت کرتا ہے کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ وقت ثابت کرتا ہے کہ ہم نے جو ڈیسیجن اس ملک میں لیے وہ ڈیسیجن غلط تھے یا صحیح تھے۔ آج وقت نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی کو قتل کر رہا ہے، کبھی قوم پرستی کی وجہ سے، کبھی فرقہ واریت کی وجہ سے، یعنی غلط پلاننگ کی وجہ سے۔ اب چلو، جنہوں نے غلط پلاننگ کی انہوں نے تو کی، لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم کس طریقے سے کام کریں؟ اس مولانا نے بہت اچھا کام کیا کہ مولانا ان کو پانی کی ضرورت تھی، ہم نے جا کے ان کو بور لگا کے دیے پانی کے۔ اب خرچہ تو تھا اس پہ تقریباً اس زمانے میں 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، کبھی 4 لاکھ، کبھی 7 لاکھ تک چلا جاتا تھا، کیونکہ بہت گہرائی میں کھدائی کرنی پڑتی تھی۔ میں نے کہا پھر آپ نے ان کو مکتب اہل بیت کی طرف کیسے لایا؟ کب ان کے اوپر ہم تبلیغ تو نہیں کر سکتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا بور شیعوں نے لگایا ہے، اسی وقت بور کو اکھاڑ کے پھینک دیتے کہ وہ بور جو شیعوں نے لگایا پتہ نہیں پانی نہ نجس ہو جائے۔ شیعہ بور لگا رہے ہیں، اب علم کے نیچے سے گزرنے سے جن کے نکاح ٹوٹ جائیں، اب پانی پینے سے نکاح ٹوٹ جائے، کیونکہ شیعہ لگا کر گیا۔ مفتی تو فتویٰ دینے میں دیر ہی نہیں کرتا، اس کو جا کے بتا دے شیعہ بور لگا کے، وہ کل بولے گا جس نے یہ پانی پیا ہے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی۔ تو اب کیوں فضول میں ان کی بیویاں ان کے اوپر حرام کریں؟ میں نے کہا آپ نے کیا تو کیا کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں، ہم نے بور کے ساتھ ایک چھوٹا سا علم لگا دیا، علم لگا دیا تاکہ ان کو دیکھنے کی عادت ہو جائے، علم کی عادت ہو جائے۔ پھر کوئی پوچھتا تھا آ کر یہ علم کیا ہے، ہم تھوڑا سا کربلا کا واقعہ بتاتے تھے کہ بھائی مثلاً ہم حسین رضی اللہ عنہ، عباس وہ ان کی لہجے میں ان سے بات کرتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، ان کو پیاسا مارا گیا تھا، لہٰذا ہم ان کے قربانی کے صدقے میں جو پیاسے ہیں ان کو ہم پانی پلا رہے ہیں۔ کہ اس طرح محبت اہل بیت بڑی، تو ابھی بھی وہاں بڑی ضرورت ہے۔ ہر مومن پر ایک طرح جس کی جتنی استطاعت ہے، کیمپ لگے ہیں، جو معتمد لوگ ہیں ان کو آپ چیزیں دیں تاکہ وہاں پر جا کے ان غریبوں کی کیا کریں، مدد کریں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہر میدان میں شیعہ آگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرجم۔ ضرور نوجوانوں کے پاس سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے، کون سے غلط ڈیسیجنز ہوئے، کون سے ظلم ہوئے۔ اسپیشلی جو سیاستدان بڈھے ہو جاتے ہیں اور اپنی کتابیں لکھتے ہیں ان کو پڑھا کریں، پھر وہ سچ اگلتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، ہم نے کہاں رائٹ ڈیسیجن رونگ ڈیسیجن لیا۔ اسی طرح امریکن جو سیاستدان ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی بھی کتابیں پڑھا کریں، آپ کو پتہ لگے گا طالبان کیسے بنا، سوویت یونین کو کیسے توڑا گیا، کس طرح گرو بندی کی گئی، کس طرح ان کی مدد کی گئی، تو سارا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے دشمن کام کس طرح کرتا ہے، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ مومن کیس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ مومن نہیں صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے، پتہ ہی نہیں۔ کئی جوان ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، بھائی اس ڈرامے نے تمہارے ذہن میں کون سی چیز کو ڈالا؟ وہ اسٹوری دیکھ رہا ہے، اسے نہیں پتا میرے سب کانشیس میں کن چیزوں کا اثر ڈالا جا رہا ہے۔ بچے کو کارٹون پہ بٹھا دیتا ہے، اب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں بچے کو ذہنی طور پہ قاتل بنا رہا ہوں۔ بھائی قتل کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ اب اس نے بچے کو مثلاً PUBG پہ بٹھا دیا، کسی اور گیم پہ بٹھا دیا، اب بچہ اس گیم میں لوگوں کی کھوپڑیاں اڑا رہا ہے کہ نہیں؟ کسی کا بازو کاٹ رہا ہے، کسی کے باڈی کو چھلنی کر رہا ہے۔ بھئی کون سا تو امام زمانہ کے لیے گیم میں مار رہا ہے؟ اب بیٹھا ہوا ہے لیکن فکری طور پر، ذہنی طور پر یہ بچہ کیا بن رہا ہے؟ قاتل بن رہا ہے۔ آپ ریسرچز تو پڑھیے، امریکہ میں کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ ایک خاتون بیچاری
ایک گاڑی سے اس کو برآمد کیا پولیس نے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، زبان اس کی نکال دی گئی تھی، آنکھیں اس کی نکال دی گئی تھی، ہونٹوں کو اس نے آدھا سیا ہوا تھا۔ یہ پریشان ہو گیا، ایسا کیا ہوا؟ بعد میں پتہ چلا ایسے مریض لوگ تھے جنہوں نے کئی ایسی خواتین کو، بچوں کو اس طرح کیا ہوا تھا، صرف یہ کہ اس کو ایک اینیمل بنا کے گھر میں اپنی خدمت کے لیے رکھا جائے۔ اب یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ہارر موویز جو دیکھتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ سائیکولوجیکلی، جن کو ہارر موویز اچھی لگتی ہیں، بعض کو سائیکولوجیکلی غلط شہوانی موویز اچھی لگتی ہیں، بعض کو سائیکولوجیکلی ایکشن موویز اچھی لگتی ہیں۔ اب یہ 10 موویز دیکھتا ہے، کہتا ہے بس روڈ پر میں بھی وہی کروں جو میں نے مووی میں دیکھا ہے، فوراً لڑنا شروع ہو جاتا ہے، فوراً ٹام کروز بننا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ